أشهد أن لا ایک شخص بادشاہ کے دربار میں بیٹھا کرتا تھا اور روزانہ یہ الفاظ دہراتا تھا کہ نیکوں کے ساتھ نیکی کرو اور بروں کو ان کے حال پر چھوڑ دو، ان کی برائی ان کے لیے کافی ہے۔ اپنے اسی عمل کی وجہ سے وہ بادشاہ کا منظور نظر بنا ہوا تھا اور اس کا محبوب بنا ہوا تھا۔ یہ عمل دیکھ کر ایک شخص کے دل میں بڑی کڑن ہونے لگی اور جلن ہونے لگی کہ یہ بادشاہ کا اتنا مقرب کیوں۔ اس نے موقع پا کر بادشاہ کے کان میں یہ بات بھر دی کہ وہ شخص جو بادشاہ کا مقرب ہے وہ بادشاہ کے بارے میں لوگوں سے یہ کہتا پھرتا ہے کہ بادشاہ کے منہ سے بو آتی ہے۔ بادشاہ نے اس سے پوچھا کہ اگر یہ بات صحیح ہے تو تیرے پاس اس کا کیا ثبوت ہے؟ اس نے کہا بادشاہ سلامت، کل جب وہ آپ کے پاس آئے گا تو آپ خود ہی دیکھ لیجئے گا۔ بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے۔ پھر وہ حاسد اس مقرب شخص کے پاس جاتا ہے اور اس کی دعوت کر دیتا ہے اور کھانے کے اندر اس قدر لہسن ملا دیتا ہے کہ کسی بھی کھانے والے کے منہ سے بو آنے لگے۔ دعوت سے فارغ ہونے کے بعد اس شخص کو یہ محسوس ہوا کہ اس کے منہ سے بو آ رہی ہے اور کہیں ایسا نہ ہو کہ بادشاہ سلامت کو اس کی وجہ سے تکلیف ہو۔ وہ یہ سوچ ہی رہا تھا کہ اتنے میں بادشاہ کی طرف سے بلاوا آ گیا تو اسے فوراً جانا پڑا۔ جب وہ بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو یہ سوچ کر کہ کہیں بادشاہ کو میری وجہ سے تکلیف نہ ہو اور اسے بو محسوس نہ ہو، اس نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیا اور بادشاہ یہ سمجھ بیٹھا کہ یہ شاید میری وجہ سے یہ اپنے منہ پر ہاتھ رکھے ہوئے ہیں اور فلاں شخص نے، اس حاسد نے جو بات کہی تھی اس شخص کے بارے میں وہ بالکل سچ ہے۔ یہ دیکھ کر بادشاہ کو بہت غصہ آیا اور اس نے فوراً ایک خط نکالا اور خط نکال کر ایک فرمان تحریر کیا اور کہا کہ میرے فلاں عامل کو جا کر کے یہ دے دو۔ وہ خط لے کر کے وہ مقرب شخص جانے لگا۔ راستے میں وہی حاسد ملا کہ کہاں جا رہے ہو؟ کہ یہ بادشاہ کا یہ خط ہے، میں فلاں عامل کو دینے جا رہا ہوں، لاؤ یہ مجھے دے دو، میں دے دیتا ہوں۔ وہ خط لے کر کے گیا اور جا کر کے اس عامل کو دے دیا۔ جیسے عامل نے خط کھول کر کے دیکھا تو اس میں لکھا ہوا تھا کہ جو یہ خط تمہارے پاس لے کر کے آ رہا ہے اس کا سر قلم کر دو، اس کی گردن اڑا دو۔ جیسے ہی بات اس حاسد کے سامنے آئی اس کے حواس فاختہ ہو گئے، کہنے لگا کہ یہ میرے بارے میں نہیں ہے، آپ چاہو تو اس کی بادشاہ سلامت سے دوبارہ تصدیق کروا لو۔ اس عامل نے کہا کہ کیا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ شاہی فرمان کی دوبارہ تصدیق نہیں کروائی جاتی؟ ایک بار جو لکھ دیا گیا بس لکھ دیا گیا۔ یہ کہہ کر کے اس عامل نے فوراً اس حاسد کی گردن اڑا دی اور اس کا سر قلم کر دی۔ اگلے دن حسب معمول جب وہ شخص دربار میں حاضر ہوا تو بادشاہ کو اسے دیکھ کر بڑا تعجب ہوا۔ دیکھتے ہی اس سے پوچھا کہ وہ خط کہاں ہے جو میں نے تمہیں دیا تھا؟ کہنے لگا بادشاہ سلامت، وہ خط تو میں نے فلاں شخص کو دے دیا۔ بادشاہ نے کہا کون شخص؟ اس نے پہچان بتائی کہ اس طرح کا شخص۔ بادشاہ سلامت نے کہا اچھا تم شاید اس شخص کے بارے میں کہہ رہے ہو جس نے تمہارے بارے میں مجھے بتلایا تھا کہ تم میرے بارے میں ایسی ایسی بات کہتے ہو۔ تو اس نے فوراً جواب دیا بادشاہ سلامت، میں نے آپ کے بارے میں کبھی ایسی کوئی بات کہی ہی نہیں۔ تو بادشاہ نے کہا اگر تم نے وہ بات نہیں کہی تھی تو پھر تم اپنے منہ پر ہاتھ کیوں رکھے ہوئے تھے؟ اس نے جواب دیا بادشاہ سلامت، اس شخص نے، اس حاسد نے میری دعوت کی ہوئی تھی اور کھانے کے اندر اس قدر لہسن ملایا تھا کہ جس کی وجہ سے میرے منہ سے بو آنے لگی اور مجھے اندیشہ ہی تھا کہ کہیں آپ کو اس میری منہ کی بو سے تکلیف نہ ہو، اس وجہ سے میں نے بات کرتے ہوئے منہ پر ہاتھ رکھ لیا۔ جب یہ حقیقت بادشاہ کے سامنے آئی تو بادشاہ خاموش ہو گیا اور کچھ دیر تک سوچتا رہا، پھر گردن اٹھاتے ہوئے اس نے کہا یہ جو تو روز دربار میں کھڑے ہو کر کے کہتا ہے کہ نیکوں کے ساتھ نیکی کرو اور بروں کو ان کے حال پر چھوڑ دو، ان کی برائی ہی ان کے لیے کافی ہے، اب تک تو تیرے منہ سے سنا کرتا تھا، آج واقعی میں نے دیکھ بھی لیا کہ اس حاسد کی برائی اور اس کا حسد ہی اس کو لے ڈوبا۔ اس لیے میرے دوستو، برے کام کا انجام ہمیشہ برا ہی ہوتا ہے۔ اللہ ہم سب کو بدعمالی سے اور بری چیزوں سے ہماری حفاظت فرمائے۔